آج ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتاتے ہیں کہ کنگسٹن کراؤن کورٹ میں متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کے اوپر جو کراؤن پروسیکیوشن سروس نے جو کیس بنایا ہے 22 اگست 2016 کی 2 سپیچز کے حوالے سے، وہ کیس تھا کیا، اور جو کورٹ روم ہے اس میں جو متحدہ کے جو بانی تھے ان کا موقف کیا تھا، اور اس کے علاوہ کراؤن پروسیکیوشن سروس نے جو 12 ممبرز کی جیوری تھی اس کو، جج کو اور کورٹ کو بتایا کیا کہ ان کا کیس کیا ہے۔ فرسٹ آف آل ہم آپ کو کراؤن پروسیکیوشن سروس کا وہ کیس بتائیں گے، اور یہ کہ کراؤن پروسیکیوشن سروس کے جو مختلف جو الزامات تھے ان کے جواب میں متحدہ کے بانی نے کیا، انہوں نے، ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے کیا موقف اختیار کیا۔ جو کراؤن پروسیکیوشن سروس نے الطاف حسین پر کیس یہ بنایا تھا کہ انہوں نے 22 اگست 2016 کو 2 سپیچز کی، ایک UK ٹائم صبح 7:30 بجے جو اس وقت پاکستان میں تقریباً 11:30 کا ٹائم بنتا تھا، اور دوسری سپیچ انہوں نے کی آفٹرنون میں تقریباً 1:30-2 بجے UK ٹائم۔ ان دونوں سپیچز کے حوالے سے کراؤن پروسیکیوشن سروس کا کیس یہ تھا کہ پہلی سپیچ میں جو الطاف حسین نے صبح کی، اس میں انہوں نے انسائٹمنٹ کی، یعنی اس سپیچ میں انہوں نے جو عامر خان تھے ان سے بات کی، فاروق ستار کے ساتھ بات کی، رابطہ کمیٹی کے لوگوں سے بات کی، اور مختلف جو MQM کے جو کراچی میں سرگرم سیکرٹریز ہیں ان سے انہوں نے لندن میں انہوں نے بات کی، لندن آفس نے کال ملائی، اور وہاں پر انہوں نے اپنے جو مختلف لوگ تھے ان سے جو خطاب کیا، اس میں الطاف حسین نے یہ کہا کہ چونکہ ان کے اوپر بین لگ چکا ہے، رابطہ کمیٹی کچھ نہیں کر رہی، اور یہ کہ اس وقت کی جو DG رینجرز بلال اکبر تھے کہ بلال اکبر کو اس پورے معاملے میں یہ کہ بلال اکبر جو متحدہ قومی موومنٹ کے مختلف کارکنوں کو مختلف جو ان کے اوپر جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں اس کے وہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا، اور انہوں نے اپنے ورکرز کو کہا کہ جو کراچی پریس کلب ہے، کراچی پریس کلب کے اوپر بہت بڑا مظاہرہ کرنا ہے۔ کراچی پریس کلب کے لیے انہوں نے مختلف جو اپنے سیکٹرز کے لوگ تھے جو ان کے چاہنے والے تھے انہیں یہ کہا کہ وہ تقریباً 1 ملین لوگوں کی تعداد میں اس دن باہر نکلیں۔ انہوں نے لوگوں سے انہوں نے جو مختلف جو عامر خان، فاروق ستار اور دیگر لوگوں سے بات کرنے کے بعد جو مختلف سیکٹر انچارج تھے ان کو کال کی، اور ان کو کال کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ وہ وہاں سے نکلیں، بڑی تعداد میں نکلیں، اور تقریباً 500 ملین سے 1 ملین تک لوگ نکلیں اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں، اور اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ جو بھی راستہ اختیار کیا جانا ہے وہ اختیار کیا جائے، لیکن اپنے حقوق لیے جائیں۔ اور یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو خاص طور پر جو 3 TV چینلز اور DG رینجرز تھے ان کے حوالے سے بات کی۔ جو سب سے پہلے صبح کی جو سپیچ تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو DG رینجرز ہیں ان کو باہر نکالنا ہے، اور ان کو باہر نکال کر گدے پر بٹھانا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جیو TV کو فون کیا جائے اور جیو کی انتظامیہ کو بتایا جائے کہ ان کے TV کے اوپر بکواس چلتی ہے، اور یہ کہ ان کے اوپر پابندی کیوں لگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو مارچ ہوگا وہ مارچ ہوگا جیو TV کی طرف، مارچ ہوگا سما کی طرف اور ARY کی طرف، اور یہ کہ ان TV چینلز کو جو کراچی سے آپریٹ کرتے ہیں ان چینلز کو بتانا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو سپیچ ہے اس کو نہ چلا کر، لاہور ہائی کورٹ نے انہیں بین لگایا ہوا تھا، وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ وہ پہلی سپیچ۔ دوسری سپیچ وہ ہے جو کراچی پریس کلب کے باہر تھی، اور اس سپیچ کے دوران الطاف حسین نے اپنے جو مختلف ورکرز کو انہوں نے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وہ تیار ہو جائیں، اور یہ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ اس زیادتی کو مزید برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ٹائم آ گیا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ جو کراؤن پروسیکیوشن سروس نے یہ کہا کہ الطاف حسین نے اس دوران انہوں نے الفاظ استعمال کیے جس میں انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ جہاد ہے، انہوں نے یہ کہا کہ مختلف قسم کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ چلائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ورکرز کو یہ کہا کہ وہ بسم اللہ، اور جب انہوں نے مختلف دفعہ بسم اللہ کہا اور اس کے بعد خواتین کھڑی ہوئیں، اور ان خواتین نے پھر کہا کہ اب ہم چلتے ہیں TV چینلز کی طرف۔ اور پھر کیا ہوا کہ جو بعض لوگ ARY کے دفتر پہنچے، اور ARY کے دفتر کے باہر اندر کچھ وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی، لیکن فسادات باہر ہوئے جس میں ایک پولیس اہلکار، ایک جو MQM کا ایک ورکر تھا اس کی ہلاکت ہوئی، اس کے علاوہ پولیس کی گاڑیاں نظر آتش ہوئیں، دنگا فساد ہوا، اور تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک یہ فسادات وہاں پر چلتے رہے۔ یہ تھا پورا کیس کراؤن پروسیکیوشن سروس کا، اور اس کی بنیاد پر کراؤن پروسیکیوشن نے یہ کہا کہ ان کا جو کاؤنٹر جو 2006 کا جو ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے سیکشن 1(2) جو ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا، یعنی انسیڈنٹ ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے کراؤن پروسیکیوشن سروس نے یہ کہا کہ 2 کاؤنٹس ہیں۔ پہلا کاؤنٹ وہ ہے جو صبح اپلیکیبل ہوتا ہے، جو صبح کی سپیچ تھی 7:30 بجے کی، اس میں بھی انسائٹمنٹ اور انکریجمنٹ ٹو ٹیررزم تھی، اس لیے کہ اس میں کہا گیا کہ انسائٹمنٹ کی گئی، انکریجمنٹ کی گئی۔ اور جو دوسرا جو کاؤنٹ ہے وہ دوسرا کاؤنٹ وہ ہے جو آفٹرنون کی سپیچ ہے جس کے بعد باقاعدہ طور پر وائلنس ہوا، اور
اس وائلنس کے حوالے سے مختلف فوٹیج جوری کو دکھایا گیا. انٹرسٹنگلی کراؤن پروسیکیوشن سروس نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ سارا فوٹیج اور ساری چیزیں تقریباً 15 سے 16 ایسے مختلف ریکارڈنگز تھی جو انہوں نے چھاپے کے دوران جو متحدہ قومی موومنٹ کا انٹرنیشنل سیکریٹریٹ تھا وہاں سے انہوں نے چیزیں برآمد کی, اور اس کے ساتھ ساتھ الطاف حسین کا جو گھر ہے مل ہل میں وہاں سے انہوں نے یہ ساری چیزیں برآمد کی. اور اس پورے پروسیس کے دوران ان کا جو ایویڈنس تھا یہ ایویڈنس وہی تھا کہ جو الطاف حسین کی جو اپنی پراپرٹیز تھی وہیں سے برآمد ہوا. یہ کراؤن پروسیکیوشن سروس کا کیس تھا, اور اس میں 12 ممبرز کی جیوری کو یہ کہا گیا کہ وہ یہ دیکھیں سارا ایویڈنس اور اس کے بعد کنسیڈر کریں کہ اس کیس کے حوالے سے انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ پورے تقریباً 2 ویکس تک یہ کیس سارا چلا, جس میں کراؤن پروسیکیوشن سروس نے اپنا پورا جو کیس الطاف حسین کے خلاف جو سیٹ آؤٹ کیا. اس میں کراؤن پروسیکیوشن سروس کے 2 وٹنسز تھے. ایک تھی ڈاکٹر نکولا خان جو برائٹن یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں, اور ایک پولیس اہلکار تھے جو اس آپریشن جو الطاف حسین کو جو ہیٹ سپیچ کے حوالے سے جو ان کی 2019 میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی اس وقت وہ اس آپریشن کا حصہ تھے, اور انہوں نے ریکوری انہوں نے ہی کی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کراچی بھی وزٹ کیا اس انویسٹیگیشن کے علاوہ. جو ڈاکٹر نکولا خان ہیں انہوں نے اپنی ایکسپرٹ رپورٹ دی کورٹ کو, جس ایکسپرٹ رپورٹ میں انہوں نے جو پوری MKM کی ہسٹری بیان کی, اور انہوں نے یہ بتایا کورٹ کو کہ جو الطاف حسین کی پارٹی ہے ان کے مختلف ونگز ہیں. ان کا ایک ویلفیئر ونگ بھی ہے, ان کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے, اور ایک ملیٹنٹ ونگ ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو ملیٹنٹ ونگ ہے اس کو الطاف حسین نے یا MKM نے کبھی آن نہیں کیا, کبھی نہیں مانا کہ ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ملیٹنٹ ونگ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ نکولا خان کی جو ایکسپرٹ رپورٹ تھی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو رینجرز ہیں وہ انسانی حقوق کی جو مختلف خلاف ورزیوں اس میں ملوث ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ الطاف حسین کے فالوورز کو کڈنیپ کیا گیا, ان کو مارا گیا ہے, ایکسٹرا جوڈیشلی ان کو کل کیا گیا ہے, اور MKM کے اوپر جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی ایک لمبی داستان ہے. یعنی ان کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ جو الطاف حسین کی بہت ساری گریونسز ہیں وہ جینون ہیں, اور یہ کہ الطاف حسین جو مہاجروں کا ایک کاز لے کر چلے تھے اس کی جو اسٹرانگ فاؤنڈیشنز تھی جس کی بنیاد پر ان کو ایک کمنگ فرام نو ویئر ٹو بیکمنگ 3rd لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آف پاکستان, یعنی یہ اتنا بڑا انہوں نے الطاف حسین نے ٹرانسفارم کیا. لیکن دوسری سائڈ پہ انہوں نے یہ کہا کہ اس سارے پروسیس کے دوران وائلنس ہوا, اور یہ کہ ایک طرف جو اس کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی انہوں نے امپیونٹی کے ساتھ ہمیشہ ایکٹ کیا ہے, اور یہ کہ انہوں نے وہاں پر حکومتوں کو گرایا جاتا ہے, وہاں پر مختلف چیزوں کو رون دیا جاتا ہے جب لا انفورسمنٹ والے چاہیں. اور دوسروں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی, لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ اس پورے پروسیس میں MKM کی طرف سے بھی جو وائلنس کا ایلیمنٹ ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے پورا کانٹیکسٹ دیا پاکستانی پولیٹکس کا, اور یہ وہ تھی جو ڈاکٹر نکولا خان کی جو وٹنس سٹیٹمنٹ تھی اس وٹنس سٹیٹمنٹ میں ایک بڑا بیلنس جو اکاؤنٹ سامنے آیا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ الطاف حسین کی جو وکیل ہیں انہوں نے اپنے جو ڈیفنس آرگومنٹس ہیں جس کے بارے میں آپ کو سپریٹلی بتاؤں گا, انہوں نے اپنے جو ڈیفنس آرگومنٹس انہوں نے سبمٹ کیا الطاف حسین کے بیہاف پر, انہوں نے نکولا خان کی جو رپورٹ ہے اسی کو بنیاد بنایا, اور بار بار جوری کو بتایا کہ جو نکولا خان ہے وہ ہماری وٹنس نہیں ہے, وہ ایکسپرٹ ہیں. جو ڈاکٹر نکولا خان وہ کراؤن پروسیکیوشن کی وٹنس ہے, اور کراؤن پروسیکیوشن نے یہ چیزیں مانی ہیں کہ الطاف حسین کے ساتھ زیادتیاں کیا ہوئیں, اور اس کو انہوں نے بنیاد بنایا. جو پولیس آفیسرز تھے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ دیا کہ جو چھاپے کے دوران انہوں نے یہ چیزیں ریکور کی تھی, انہوں نے ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کیا کہ وہ سارا جو ایویڈنس ہے وہ جینون ہے, اور اس کی بنیاد پر جو پورا کیس ہے جو کراؤن پروسیکیوشن سروس کا وہ انہوں نے کیس کے سامنے رکھا. الطاف حسین اس پورے عرصے میں جو روزانہ ان کو جو تقریباً 2 ویکس تک ان کو روزانہ کورٹ میں ان کو آنا پڑا, وہ جب بھی وہ کورٹ میں آئے ہماری ان سے بات چیت ہوتی رہی. اس سے پہلے الطاف حسین کی جو بہت لمیٹڈ پورے تقریباً 25 سال وہ میڈیا سے کبھی اپنے گھر یا دفتر سے باہر ان کی ملاقات نہیں ہوئی, یا کبھی پولیس اسٹیشنز پر آتے ہوئے ہم نے ان کا فوٹیج بنایا. لیکن اب کی بار الطاف حسین وہ سے جو ان کی ہیلتھ پہلے سے بہت بہتر لگ رہی تھی, وہ کمفرٹیبل نظر آ رہے تھے, اور انہوں نے جو جب بھی باہر آئے انہوں نے ہم سے بات چیت کی, اور اس بات چیت کے دوران انہوں نے کورٹ کے اندر کیا وہ اس پہ بات نہیں کر سکتے تھے چونکہ اس کے اوپر وہ پابندی تھی. لیکن الطاف حسین نے جو امپورٹنٹ ایک بات کورٹ میں جو کراؤن پروسیکیوشن سروس نے بتائی, انہوں نے یہ کہا کہ جب الطاف حسین کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے پولیس انٹرویو میں اس بات کو تو مانا کہ انہوں نے پاکستان آرمی سے انہوں نے معذرت کی تھی, انہوں نے اپنے جو اس وقت جو 2016 کی جو ان کی سپیچ تھی اس کے اوپر انہوں نے سوری کیا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو باقی باتیں کی ہیں وہ اس کے اوپر ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے, کوئی ندامت نہیں ہے, اور انہوں نے کوئی بات غلط نہیں کی. یعنی کراؤن پروسیکیوشن سروس نے یہ کہا کہ الطاف حسین نے کسی بھی سٹیج پر جو انہوں نے سپیچ دی تھی اس سپیچ کو انہوں نے ڈس آن نہیں کیا, اور انہوں نے یہ کہا
کہ ان سے شاید بہت سارے جو الفاظ ہیں وہ ان سے اس طرح کے شاید بولے گئے ہوں جو بہت اگریسو ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو ساری ان کی سپیچ تھی اس سے سٹینڈ بائی کرتے ہیں، چونکہ وہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ ان کے فالوورز اور ان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جس زیادتی کا ازالہ ضروری ہے۔